خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج ہم چھٹے روز میں خداوند کے حضور موجود ہیں اور خداوند کی مدد سرائی کر رہے ہیں. آمین. خوش ہیں؟ ہلیلویا. آئیے خداوند کا کلام میں سے آج اپنی رہنمائی کے لیے خدا کا کلام جو ہے وہ سنیں گے. خدا کا کلام ہمیں کیا فرماتا ہے, آئیے میرے ساتھ نکالیے گا. یوئیل نبی کا صحیفہ اور اس کا 2 باب اور اس کی 12ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت تک خداوند کا کلام میں سے دیکھیں گے. 12ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت تک یوئیل نبی کا صحیفہ, اس کا 2 باب اور اس کی 12ویں سے 17 آیت تک. جی بھائی سمجھیے گا. خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے, پرانے احکامہ میں سے یوئیل نبی کی کتاب, اس کا 2 باب اور اس کی 12ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت تک کلام خدا میں سے تلاوت کریں گے. اس میں یوں مرقوم ہے, لیکن خداوند فرماتا ہے آپ بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریہ زاری وہ ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ, اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو, کیونکہ وہ رحیم و مہربان, قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے, اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے. کون جانتا ہے کہ وہ باز رہے اور برکت باقی چھوڑے, جو خداوند تمہارے خدا کے لیے نظر کی قربانی اور تپاون ہو. سیون میں نرسنگا پھونکو اور روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو, مقدس محفل فراہم کرو, تمام لوگوں کو جمع کرو, جماعت کو مقدس کرو, بزرگوں کو اکٹھا کرو, بچوں اور شیر خواروں کو بھی فراہم کرو. دلہا اپنی کوٹھڑی سے اور دلہن اپنے خلوت خانہ سے نکل آئے. کاہن یعنی خداوند کا خادم ڈیوڑی اور قربان گاہ کے درمیان گریہ زاری کرے اور کہے آئے خداوند اپنے لوگوں پر رحم کر اور اپنی میراث کی توہین نہ ہونے دے. ایسا نہ ہو کہ دوسری قومیں ان پر حکومت کریں, وہ امتوں کے درمیان کیوں کہیں کہ ان کا خدا کہاں ہے. کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو. سب کہیں آمین. سب لوگ بیٹھ جائیں, تشریف رکھیں, سب لوگ بیٹھ جائیں. کلام مقدس میں سے آج جو ورد, جو خدا کا کلام ہم نے سنا ہے, یہ کوئی عام انسان نہیں کہہ رہا, یہ کسی انسان کی بات نہیں ہے, بلکہ یہ خداوند کہہ رہا ہے. اور وہ کہتا ہے لیکن خداوند فرماتا ہے. یوئیل نبی اس بات کو بیان کرتا ہے, کہتا ہے لیکن خداوند یہ فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ اب بھی پورے دل سے
اور روزہ رکھ کر گریہ زاری کرو، ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ۔ کیا کرنا ہے؟ گریہ زاری کرتے ہوئے، ماتم کرتے ہوئے، روزہ رکھ کر خداوند کے حضور جمع ہونا ہے، موجود ہونا ہے۔ ہماری کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو ہم خدام کو بلاتے ہیں، خادم کو بلاتے ہیں۔ خدا کے خادم جی جب آتے ہیں گھر میں آ کر دعا کرتے ہیں تو خداوند اپنے قہر کے ارادے تبدیل کر دیتا ہے۔ اور جب خادم روزہ رکھ کر جاتے ہیں، گھر والے روزہ رکھتے ہیں، اور جب سب مل کر دعا کرتے ہیں تو پھر خدا اپنے آسمان کو کھول دیتا ہے اور ہر طرح کی پرابلم کو دور کرتا ہے۔ ہماری کوئی بھی پرابلم ہو، کسی بھی قسم کی بیماری ہو، پریشانی ہو، خداوند اپنے نام سے اس کو دور کر دیتا ہے۔ لیکن کنڈیشن یہ ہے، شرط یہ ہے کہ ہم نے روزہ رکھ کر خداوند کے حضور گریہ زاری کرتے ہوئے، ماتم کرتے ہوئے اس کے حضور جمع ہونا ہے۔ یوئل نبی ہمیں یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کس طرح خدا کے حضور جمع ہونا ہے، کس طرح ہم نے خدا کے حضور جانا ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، ہم روزہ جو ہے ہم برداشت نہیں کر سکتے بھوک کو۔ مگر جب تک ہم روزہ نہیں رکھتے، جب تک ہم اپنے جسم کو دکھ نہیں دیتے، اس وقت تک خدا بھی جو ہے ہماری دعا کو نہیں سنتا۔ خدا اس وقت ہی ہماری دعا کو سنتا ہے جب ہم اپنی باڈی کو، اپنے جسم کو دکھ دیتے ہیں۔ اور دکھ اتنا بھی نہیں دینا کہ خدا جو ہے وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ خدا کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ میرے لوگ اپنے جسم کو دکھ دیں، کیونکہ بہت ساری ایسی قومیں ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے جسم پر جو ہے وہ اپنے جسم کو اذیت دیتے ہیں، نستر چلاتے ہیں، اپنے جسم کو پیٹتے ہیں، مگر ایسا کام خدا نہیں چاہتا۔ خدا چاہتا ہے لوگ میرے حضور گریہ زاری کریں، ماتم کریں اور روزہ رکھ کر میرے حضور حاضر ہوں۔ آمین۔ سو کلام مقدس میں آگے لکھا گیا، اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رحیم و مہربان، کہہ کرنے میں دھیما، شفقت میں غنی ہے اور عذاب کرنے سے باز رہتا ہے۔ خدا کسی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ خدا جو ہے وہ رحم کرنے میں، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی وفا ہے، اور اس کی شفقت جو ہے وہ ابدی ہے، وہ گھڑی پل کی نہیں ہے بلکہ ہمیشہ تک ہے، اور وہ اپنے لوگوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ بھائی والد سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، وہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے، وہ اور جتنے بھی لوگ ہیں اس کے حضور دعا کرنے والے ہیں ان سے وہ بہت پیار کرتا ہے۔ آمین۔ سو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے والے بن سکیں۔ میرے عزیزو، کلام مقدس میں زبور 35 اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا گیا، لیکن میں نے تو ان کی بیماری میں جب وہ بیمار تھے ٹاٹ اوڑا اور روزے رکھ رکھ کر اپنی جان کو دکھ دیا، اور میری دعا میرے ہی سینہ میں واپس آئی۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم اپنی جان کو دکھ دیتے ہیں، اور سم ٹائم ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں کئی دفعہ ہماری دعا نہیں سنی جاتی، کئی دفعہ جو ہے ہماری دعا جو ہے وہ جلدی قبول نہیں ہوتی، اور ہم بے دل ہو جاتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں کہ خدا ہماری دعا کو نہیں سنتا۔ مگر ایسا نہیں ہے، خدا آپ کی دعا کو سنتا ہے، لیکن جب وقت آتا ہے اس وقت ہماری دعا جو ہے خدا کے حضور میں قبول ہو جاتی ہے۔ آمین۔ اور پھر ہمارا خدا میں برکت دیتا ہے، اور ہمیں یعنی کہ یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ آپ نے روزہ نہیں رکھنا،
بلکہ کلام مقدس میں یہ بات لکھی گئی کہ خادموں نے روزے رکھے، لوگوں نے روزے رکھے، فریسیوں نے روزے رکھے، خداوند یسوع کے شاگردوں نے روزے رکھے اور روزہ رکھتے تھے اور خداوند سے وہ برکت پاتے تھے۔ اور ہم پر بھی یہ لاگو ہے کہ ہم بھی خدا کے حضور روزہ رکھیں، اپنی جان کو دکھ دیں، تاکہ ہمارا خدا جو ہے ہماری دعا کو سنے اور ہماری دعا جو ہے وہ خداوند کے حضور میں قبول ہو جائے۔ سم ٹائم ابھی کچھ دن پہلے بیٹی ہینا نے ایک میسیج سنایا تھا کہ انسان کو جو ہے اگر ہم لمبا روزہ نہیں رکھ سکتے تو ہم شارٹ روزہ رکھ سکتے ہیں، ہم گھنٹوں کا روزہ رکھ سکتے ہیں، ہم پیروں کا روزہ رکھ سکتے ہیں، 3 گھنٹے کا، 6 گھنٹے کا، 8 گھنٹے کا، 10 گھنٹے کا ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے ٹائم کو جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق سیٹ کرنا ہے، اور جب ہم اپنی مرضی کے مطابق ٹائم کو سیٹ کرتے ہیں تو پھر یعنی کہ یہ ان لوگوں کے لیے کنڈیشن ہے جو بیمار ہیں، جو کہتے ہیں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، ہم میڈیسن لیتے ہیں، ہم جو ہے وہ خدا کے حضور اتنا لانگ ٹائم نہیں گزار سکتے، تو ان کے لیے یہ کنڈیشن ہے، کیونکہ یسوع نے کہا جب تو روزہ رکھے، یعنی کہ جب بھی تو روزہ رکھے، یہ کنڈیشن خداوند نے دی۔ یسوع نے کہا کہ تو جب بھی روزہ رکھے گا میں تیرے روزے کو، تیرے اس ٹائم کو جو ہے اپنے حضور قبول کروں گا۔ تو ہمیں اس بات کے لیے جو ہے تیار رہنا ہے کہ ہم نے جتنا بھی ٹائم خدا کے حضور ہم گزار سکیں وہ ضرور اس ٹائم کو جو ہے وہ مقرر کریں۔ جب ہم ٹائم کو مقرر کریں گے تو پھر اتنے ٹائم میں ہم خدا کے ساتھ کمٹمنٹ کر لیں کہ ہم نے اتنا ٹائم خدا کو دینا ہے، اور اس میں کچھ کھانا پینا نہیں ہے۔ کچھ پارشل روزہ رکھتے ہیں، اس میں کچھ کھا پی سکتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے فلاں چیز نہیں کھانی، ہم نے یہ چیزیں نہیں کھانی۔ جیسے دانیل نے روزہ رکھا اور اس نے بھی کہا کہ میں یہ چیزیں نہیں کھاؤں گا، میں نہیں پیوں گا، یا میں لذیذ کھانے نہیں کھاؤں گا، تو اس میں اس نے یہ کہا کہ میں یہ چیزیں نہیں کھاؤں گا، میں 3 ہفتے تک جو ہے خداوند کے حضور روزہ رکھوں گا۔ تو اس نے 3 ویک تک 21 دنوں تک روزہ رکھا، اور اس نے پارشل روزہ رکھا، اس میں اس نے لذیذ کھانے نہیں کھائے، میں نہیں پی، اور اس طرح اس نے جو ہے خداوند کے حضور اپنے ٹائم کو گزارا ہے۔ بہت سارے لوگ یعنی کہ جیسے غیر قومیں یہ کہتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ توے کی پکی روٹی نہیں کھاتے، یا آپ جو ہے اور لذیذ کھانے نہیں کھاتے، مگر یہ بھی جو ہے کلام مقدس کے اکارڈنگ ہے کہ ہم توے کی روٹی کا کوئی ایسا ذکر نہیں ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ ہم اپنا روزہ جو ہے اس کے اکارڈنگ ہم چل سکتے ہیں کہ ہم خدا کے حضور ایک کمٹمنٹ کر لیتے ہیں، ایک وعدہ کر لیتے ہیں کہ خداوند میں نے ساری عمر جو ہے فلاں چیز نہیں کھانی، تو وہ انسان اس کو جو ہے عہد باندھ لیتا ہے اور اس چیز کو نہیں کھاتا۔ اور اگر ہم خدا کے حضور یہ عہد باندھ لیں کہ خداوند میں نے گناہ نہیں کرنا، تو میرا خیال ہے کہ ہماری زندگی اور اچھی ہو جائے گی۔ تو بھائی صاحب اگر ہم ایسا کمٹمنٹ کر لیں تو میرا خیال ہے کہ ہماری زندگیاں جو ہے وہ کبھی بھی خالی نہیں ہوں گی بلکہ بابرکت ہوں گی۔ اور اگر ہم ایسا وعدہ کر لیں کہ خداوند میں کبھی کسی کو برا نہیں کہوں گا، خداوند میں جو تیرے لوگ ہیں ان کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کروں گا، تو میرا خیال ہے کہ ہمارا وہ بھی جو روزہ ہے وہ بھی بہت بابرکت ہوگا۔ ہم ایسی کمٹمنٹ نہیں کرتے، ہم اور کمٹمنٹ کر لیتے ہیں، ہم اور وعدے خدا کے ساتھ کر لیتے ہیں، لیکن ایسے وعدے خدا کے ساتھ نہیں کرتے۔ اگر ایسے وعدے کر لیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارے یہ بھی روزے جو ہیں خدا ان کو بھی قبول کرے گا۔ آمین۔ اور کلام مقدس میں یوحنا نبی ایک اور بڑی خوبصورت بات لکھتا ہے، کہتا ہے صیون میں نصیحہ پھونکو اور روزے کے لیے ایک دن مقدس کرو، مقدس محفل فراہم کرو، تم لوگوں کو جمع کرو، جماعت کو مقدس کرو، بزرگوں کو اکٹھا کرو، بچوں اور شیر خواروں کو بھی فراہم کرو، دلہا اپنی کوٹڑی سے اور دلہن اپنے خلوت خانہ سے نکل آئے۔ کہتا ہے کہ ایک اعلان کر دو، ایک دن آپ جو ہے وہ مقرر کر لے کہ میں نے اس دن روزہ رکھنا ہے۔ جس طرح بنی اسرائیل قوم جب ملک مصر سے نکل کر آئی تو وہ دن خدا نے کہا کہ یہ تمہارے لیے یادگاری کا دن ہو، اور اس دن تم نے روزہ رکھنا ہے،
یہ دن تمہارے اپنی جانوں کو تم نے دکھ دینا ہے اور روزہ رکھنا ہے. ایک ہی روزہ خدا نے کہا تھا اور سال میں ایک روزہ مقرر کیا گیا تھا. اس کے بعد پھر 5 روزے اور آ گئے جو لوگوں نے خود اپنی طرف سے جو ہے مقرر کیے تھے. یعنی کہ سال میں 6 روزے لوگ رکھتے تھے اور اس کے بعد پھر ویکلی روزہ آ گیا. پھر اب جو ہے وہ 40 روزے آ گئے. یعنی کہ اس طرح پھر جو ہے وہ ٹائم کو ڈیسائیڈ کیا گیا اور ایسا ایسا جو ہے روزے جو ہے وہ بڑھتے گئے. آمین. مگر خداوند کے کلام مقدس میں لکھا کہ ایک دن مقرر کرو جس میں تم نے کیا کرنا ہے, خداوند کے حضور جمع ہونا ہے. اور اس میں کیا کرنا ہے, تم نے لوگوں کو جمع کرنا ہے. کیا کرنا ہے, تم نے لوگوں کو جمع کرنا ہے, بزرگوں کو اکٹھا کرنا ہے. اور یہ نہیں کہ اپنے بچوں کو گھر چھوڑ آنا ہے, بلکہ یہ کہا گیا کہ شیر اور بچوں کو بھی خدا کے حضور لے کر آنا ہے. کلام مقدس ہم پڑھتے ہیں نا کہ اپنے بچے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اس نے جانا ہے. اگر ہم بچوں کو چرچ لے کر آئیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ یہ چرچ ہے اور اس میں ہم نے بیٹھنا ہے, اور بیٹھنے کا طریقہ ہم بتاتے ہیں کہ بیٹا چرچ میں شرارتیں نہیں کرنی, بیٹا چرچ میں کچھ کھانا پینا نہیں ہے, بلکہ ہم نے خدا کی عبادت کرنی ہے. جب ماں باپ بچوں کو گائیڈ کریں گے, جب بیٹھنے کا طریقہ بتائیں گے, تو پھر جو ہے ماں باپ بھی بابرکت ہوں گے اور بچے بھی بابرکت ہو جائیں گے. مگر ہم کیا کرتے ہیں, بچے شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں, ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, بس ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بچوں کو منع نہیں کرتے, ہم بچوں کو کہتے ہیں ٹھیک ہے کھانا پینا بھی چرچ میں گند پڑ رہا ہے, کوئی بات نہیں, خیر ہے. لیکن ہم نے بچوں کو سکھانا ہے اور منع نہیں کرنا. بچوں کو لے کے آئیں, کوئی بات نہیں, لیکن یہ ہے کہ بچوں کو آہستہ آہستہ آپ سکھاتے جائیں. اور جب سکھاتے جائیں گے, بچوں کو سکھائیں گے, تو ایک وقت آئے گا کہ بچہ چرچ میں گند یا کوئی ایسی پرابلم نہیں کرے گا, کیونکہ اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ خدا کا گھر ہے اور اس میں ہم نے کس طرح بیٹھنا ہے, کس طرح ہم نے خدا کی عبادت کرنی ہے. ہم اسی لیے خدا سے دور ہیں کیونکہ ہم اپنے بچوں کو خدا کے گھر میں نہیں لاتے. کلام مقدس میں لکھا گیا بزرگوں کو بھی بلاؤ. ہم اپنے بزرگوں کو چھوڑاتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو چھوڑاتے ہیں اور خود جو ہے وہ چرچ چلے جاتے ہیں. اور کئی دفعہ عورتیں چرچ آ جاتی ہیں, مرد گھر میں سوئے رہتے ہیں کہ یہ جی میں تو بڑا تھکیا آیا, میں نہیں جا سکتا. مگر کیا ہے, مرد کیوں نہیں چرچ آتے, صرف عورتیں چرچ کیوں آتی ہیں؟ اور کئی دفعہ مرد چرچ آتے ہیں اور عورتیں چرچ نہیں آتی. بھئی یہ کیا, خدا نے تو سب کو کہا ہے سب لوگ خدا کے گھر میں آئے, سب کو اکٹھا کرو, جمع کرو, اور دلہا اپنی جو ہے وہ جوڑی سے اور جو دلہن ہے وہ اپنے کلوت خانہ سے باہر آ جائے. یہ نین ویلوں کے لیے بھی ہے, نین ویلی جوڑی جو ہے ان کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی خدا کے گھر میں آئے. وہ ان کے لیے پابندی نہیں ہے کہ وہ چرچ میں نہ آئے, وہ خود سے بیٹھے رہے تو بیٹھے رہے. مگر کلام مقدس میں لکھا گیا کہ یہ لوگ باہر آئے. اور پھر کیا لکھا گیا ہے کہ خدا کے جو بزرگ ہیں, جو خدا کے خادم ہیں, وہ ان کے لیے کیا کریں, دعا کریں, ان کے لیے برکت کی دعا چاہیں. اور جب وہ خدا کے گھر میں آئیں گے تو پھر ہی خدا کے خادم ان کے لیے دعا کریں گے. تو جب وہ خدا کے گھر میں نہیں آئیں گے تو کیسے خادم جو ہے ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں, یا وہ کیسے برکت کو ریسیو کر سکتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے خادم ہمارے گھر میں آئے, ہم جو ہے وہ چرچ نہ جائیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے خادم ہمارے گھر میں چلتے رہیں, آتے رہیں, اور ہم جو ہے وہ خادم کو جو ہے وہ بلائیں تاکہ خادم آئیں. مگر ہم جانا پسند نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ خدا کا کلام تو کہتا ہے کہ سب لوگ خدا کے گھر میں آئے, اور خدا کے جو بزرگ ہیں, خدا کے جو خادم ہیں, وہ ان کے لیے دعا کریں. تو میرے عزیزو, کلام مقدس میں لکھا گیا کہیں یعنی خدا کے خادم ڈیوڑی اور قربان راہ کے درمیان گریہ زاری کریں, اور کہیں ہے خداوند اپنے لوگوں پر رحم کر اور اپنی میراث کی توہین نہ ہونے دے. ایسا نہ ہو کہ دوسری قومیں ان پر حکومت کریں اور وہ امتوں کے درمیان کیوں کہیں کہ ان کا خدا کہاں ہے. یعنی کہ جب
لوگ چرچ نہیں آئیں گے تو پھر ان کو تو پھر یہی ہوگا نا کہ ساڈا خدا تو ساڈی سنتے ہی نہیں. ہم یہی چاہتے ہیں. مگر جب چرچ آئیں گے تو پھر خدا آپ کی دعا کو بھی سنے گا. جب خدا کے گھر میں آئیں گے تو پھر خدا آپ کی دعا کو سنے گا. سم ٹائم لوگ کہتے ہیں اسی بیمار اسی تو چرچ چنی دیر بہ نہیں سکتے. ہم تو اتنا ٹائم جو ہے خدا کو نہیں دے سکتے. اور جب خدا کو آپ ٹائم نہیں دے سکتے تو خدا آپ کو کتنا ٹائم دے گا؟ خدا آپ کی دعا کتنی دیر میں سنے گا؟ مگر میرے عزیزو کلام مقدس میں ایک بات لکھی گئی. لاسٹ والا دیکھیں گے. اس میں لکھا گیا زبور 69 اور اس کی 10ویں آیت. اس میں لکھا گیا میرے روزہ رکھنے سے میری جان نے زاری کی اور یہ بھی میری ملامت کا باعث ہوا. کہتا ہے جو میں نے روزہ رکھا ہے نا, روزہ رکھنے سے میری جان زاری دکھ گریا زاری میں آئی اور یہ بھی میرے لیے ملامت ہے. یعنی کہ کئی دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں بڑے روزے رکھدا سی یہ کڑی سنی گئی. کئی دفعہ میں ایسا ہوتا ہے نا بڑیاں دعاواں کردا سی بڑے روزے رکھدا سی تے بچہ جڑا بیمار سی وہ ٹھیک نہیں ہویا. ایسا بھی ہوتا ہے. جس کی بیوی بیمار تھی وہ ٹھیک نہیں ہوئی. لیکن پالوس رسول ایک بات نئے احترام میں فرماتا ہے. وہ بھی خدا سے کہتا ہے خداوند میری یہ پرابلم ہے. خدا اسے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تیرے لیے میرا فضل ہی کافی ہے. اس کا فضل ہمارے لیے کافی ہے. آمین. کیوں بھائی صاحب؟ اس کا فضل ہمارے لیے کافی ہے. اس کا اگر فضل ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے. اگر ہم چل پھر رہے ہیں تو سب ٹھیک ہے. اگر ہم بیماری میں بھی تندرست ہیں تو پھر ٹھیک ہے. اس کے فضل کے بغیر ہم کچھ نہیں. ہلیلویا. اس کا فضل ہونا بہت ضروری ہے. ہم بیمار بھی ہوں خدا کے گھر میں آتے ہیں تو اس کا مطلب اس کا فضل ہے کہ وہ ہمیں اپنے گھر میں لے کر آتا ہے. ہم جاب پر جاتے ہیں ڈیوٹیوں پر جاتے ہیں بیماری میں چلے جاتے ہیں لیکن چرچ میں آنے سے ہمیں زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں. چرچ آنے کے ایسی بہت بیمار نہیں میں تو بڑا بیمار ہوں میں چرچ نہیں جا سکتا. چرچ جا کے مجھے بہنا پڑے گا. چرچ جا کے میں بیمار ہو جاؤں گا. چرچ آنے سے آپ کی بیماری جاتی رہے گی نہ کہ آپ بیمار ہوں گے. اور میرے عزیزو خدا ہمیں شفا دینا چاہتا ہے اور خدا ہم سے پیار کرتا ہے. آمین. خدا اس کلام کے صلہ سے ہم سب کو